اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 136 سورہ الانعام، پارہ نمبر 8۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، چنانچہ بزعم خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔ یہاں سے آیت نمبر 144 تک عرب کے مشرکین کی کچھ بے بنیاد رسموں کا بیان ہے۔ ان لوگوں نے کسی معقول اور علمی بنیاد کے بغیر مختلف کاموں کو من گھڑت اسباب کی بنیاد پر حلال یا حرام قرار دے رکھا تھا۔ مثلا خود اپنی اولاد کو انتہائی سنگدلی سے قتل کر دیتے تھے، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہو تو اسے اپنے لیے باعث شرم سمجھ کر زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ تو بعض لوگ اس وجہ سے بھی لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے انسانوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لڑکیاں رکھیں۔ لڑکوں کو اس وجہ سے قتل کر ڈالتے کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ نظر مان لیتے تھے کہ جو ہمارا 10واں لڑکا ہوگا اسے اللہ یا بتوں کے نام پر ذبح کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے مویشیوں اور کھیتوں کی پیداوار کے بارے میں بھی عجیب و غریب عقیدے گھڑ رکھے تھے۔ ان میں سے ایک کا بیان اس آیت میں آیا ہے، یعنی یہ کہ جو اللہ پاک نے کھیتیاں اور چوپائے پیداوار اور مویشیوں کے دودھ یا گوشت میں سے جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، پیدائش اللہ کی ہے، خلقت اللہ کی ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک حصہ اللہ کے نام کا رکھتے ہیں۔ جو حصہ اللہ کے نام کا رکھتے تھے وہ مہمانوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام کا نکالتے تھے جو بت خانوں پر چڑھایا جاتا تھا، اس سے بت خانوں کے نگران فائدہ اٹھاتے تھے۔ اول تو یہ بات ہی بیہودہ تھی کہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کر کے ان کے نام پر پیداوار کا کچھ حصہ رکھا جائے۔ اوپر سے ستم ظریفی یہ تھی کہ جو حصہ اللہ کے نام کا رکھا تھا اگر اس میں سے کچھ بتوں والے حصے میں چلا جاتا تو کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، البتہ اگر بتوں کے حصے میں سے کوئی چیز اللہ کے نام کے حصے میں چلی جاتی تو اسے فوراً واپس کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، آیت نمبر 137 ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ۔ اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ اور یوں وہ کہتے ہیں کہ ان چوپائیوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ ان کا زعم یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں، جن لوگوں کو یہ چاہیں گے وہی کھائے گا، باقیوں پر یہ پابندی لگا دیں گے۔ تو یہ کیسی غلطی کر رہے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے لڑکیاں اور اپنے لیے لڑکے، اور اس کے بندوں کو اس کا جز ٹھہرا کر اپنے اوپر کفر اوڑھتے تھے۔ اتنا نہیں سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لڑکے تو تمہارے ہوں اور جن لڑکیوں سے تم بیزار ہو وہ اللہ کی ہوں۔ یہ کیسی بری تقسیم ہے۔ اور کیا کرتے تھے کہ شیطان نے انہیں اس راہ پر لگا دیا تھا کہ وہ اللہ کے لیے خیرات کریں تو اپنے بزرگوں کے نام کا حصہ بھی نکالیں، اور شیطان نے انہیں اس راہ پر لگا رکھا ہے کہ اپنی اولادوں کو بغیر وجہ کے قتل کریں، اور کوئی وجہ اس کے سوا ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھی کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ تو اس شیطانی حرکت کا نتیجہ ہلاکت اور دین کی الجھن ہے، یہاں تک کہ یہ بدترین طریقہ ان میں پھیل گیا تھا کہ لڑکی کے ہونے کی خبر ان کے چہرے کو سیاہ کر دیتی تھی۔ ان کے منہ سے یہ نکلتا نہ تھا کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی،
قرآن نے فرمایا کہ ان بے گناہ زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ وہ کس گناہ پر قتل کر دی گئیں۔ پس یہ سب شیطانی وسوسے تھے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رب کا ارادہ اور اختیار اس سے الگ نہ تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ مشرک ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا اور اس کی باز پرس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے اور ان کی افطرا پردازیوں سے علیحدگی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔ اور یہ کہتے ہیں، اگلی آیت، اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک انہوں نے رکھا ہوا تھا حاضہ، جیسے یہ لفظ بولا نا، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، تو ہجر کے معنی احرام کے ہیں، یعنی یہ شیطانی طریقے تھے کہ کوئی اللہ کا مقرر کردہ کوئی راستہ نہیں تھا، صرف شیطانی طریقے تھے۔ اپنے معبودوں کے نام یہ چیزیں کر دیتے تھے، پھر جسے چاہتے کھلاتے، جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے دیے رزق میں سے تم جو اپنے طور پر حلال اور حرام مقرر کر لیتے ہو، اس کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ تم نے خود ہی اللہ پر تراش لیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم نے پیچھے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا کہ اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنائی، اللہ پاک نے کوئی صاحبہ نہیں بنائی، کوئی حام نہیں بنائی۔ تو بہرحال یہ ان کے اپنے ہی تھے۔ ایک اس میں رسم یہ تھی کہ جس کے لیے چاہتے کوئی چیز حرام کر دیتے کہ اس میں سے صرف ہم کھائیں گے، اور جسے ہم نہ کھلانا چاہیں وہ نہیں کھا سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت انہوں نے حرام قرار دے دی ہے، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جو افطرا پردازی یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ انہیں عنقریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یعنی ایک رسم یہ تھی کہ کسی جانور کی پشت کو سواری کے لیے حرام قرار دیتے اور کہتے کہ یہ بتوں کے نام پر وقف ہے، اس لیے اس پر سواری حرام ہے۔ بعضوں کے لیے انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، نہ ذبح کرتے وقت، نہ سواری کے وقت، نہ گوشت کھاتے وقت، چنانچہ ان جانوروں پر سوار ہو کر حج کرنا بھی یہ ناجائز سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد جزا دے گا، پورا پورا بدلہ دے گا جو یہ جھوٹ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں۔ اور ایک ان کی رسم یہ تھی وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، ایک ان کی رسم یہ تھی کہ کہتے کہ یہ خاص چوپائے ہیں، ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں، وہ محرم علی ازواجنا، اور وہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد اور عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے خسارے کا اعلان کیا کہ قد خسر الذین قتلوا، یہ 140 نمبر آیت ہے کہ جو قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، خسارہ پایا، تحقیق خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے، بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے، وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں۔ یعنی اولاد کو قتل کرنے والے خسارے میں ہیں، دونوں جہاں کی بربادی اپنے اوپر لینے والے ہیں۔ دنیا کا گھاٹا تو ظاہر ہے کہ نظر آ ہی رہا ہے کہ یہ بے اولاد ہو جائیں گے اور مال کا ایک حصہ ان کا تباہ ہو جائے گا، لیکن آخرت کا نقصان چونکہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اس وجہ سے وہاں بدترین جگہ انہیں ملے گی، عذابوں کے بھی سزاوار یہ ہوں گے، جیسے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے جو ہیں نجات سے محروم رہیں گے، کامیابی سے دور رہیں گے، دنیا میں اگر کچھ فائدہ اٹھا بھی لیں لیکن آخر تو اللہ ان کو سخت تر عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے خسارے کی جو کیا کہتے ہیں انجام، خسارے کا انجام جو ہے یہاں پر اعلان کر دیا کہ ان کے سارے یہ اپنے کیے ہوئے، خود سے اللہ پر جھوٹ باندھے ہوئے، اپنے طور پر گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، تو دنیا بھی گھاٹے کی ہے اور آخرت بھی گھاٹے کی۔
غیر معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیل دار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ یہ دو آیات 141 اور 142، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں جو کھانے پینے میں آ رہی ہیں ان کا ذکر کیا۔ تو یہ جو اللہ پاک نے باغات پیدا کیے ہیں، اور ایسے باغات ہیں جن کے کچھ بیل دار ہوتے ہیں، جیسے انگور ہیں، تو انگور وہاں پر طائف کے علاقے میں بہت زیادہ انگوروں کے باغات تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سہاروں سے اوپر چڑھتی ہیں بیلیں، اور کچھ ایسے درخت ہیں جیسے کھجور کے جو بغیر سہاروں کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں جو الگ الگ ذائقے ہیں، زیتون، انار، ان کی مثالیں دینے کے بعد اللہ نے کہا جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرنا ہے، اور جب یہ پھل اتارا جائے، ان کی کٹائی کا دن ہو، تو اس دن اللہ کا حق ادا کر دو، اس کے بعد سارا پھل تمہارا ہے۔ یعنی پیدا کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ ایک دن میں تو نہیں یہ ہوتا نا، یہ تو ان کے اس کے لوگوں کا اس کے اندر وہ معاش کا دار و مدار ہے، معیشت اس کے ساتھ چل رہی ہے، تجارت وہ کرتے تھے، خوراک بھی بن لیتے تھے اور بیچتے بھی تھے۔ تو 6 ماہ کے بعد جب ایک فصل تیار ہوتی ہے، تو جب سارا آدمی پھل کاٹنے کے بعد سارا پھل جب جمع کرتا ہے، اس دن اس کو اللہ کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے جو مال ہیں، سونے چاندی، مویشی وغیرہ یا مال تجارت جو ہے، اس میں جو اللہ کا حق ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، لیکن جو زرعی پیداوار ہے اس میں جو اللہ کا حق ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ۔ تو جو زمین بارش سے سیراب ہو، بارانی زمین جسے کہتے ہیں، کہ اللہ کی بارش سے سیراب ہوئی ہے، تم نے اس پر پانی لگانے میں کوئی محنت یا پیسہ خرچ نہیں کیا، تو اس کا 10واں حصہ ہوگا۔ یعنی جتنی بھی فصل ہے، جتنی بھی ہے، 10 حصے کر لیے جائے، ایک حصہ اللہ کو دے دیا جائے۔ اللہ کا حصے کا مطلب ہے غریبوں میں بانٹ دیا جائے، زکوٰۃ کے طور پر خیرات کر دیا جائے۔ اور اگر وہ والی زمین ہے، نہری زمین ہے، کہ نہریں بنا کر اور ان کے ساتھ ٹیوب ویل لگا کر اور اس کے خرچے ہوتے ہیں، پانی لگانے میں اخراجات پیدا ہوتے ہیں نا، بجلی بھی خرچ ہوئی، پھر وہ پانی کی قیمت بھی دینی پڑتی ہے، تو ساری اخراجات جب زیادہ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے جو نہری زمین ہے اس کا 20واں حصہ اللہ کو دیا جائے گا۔ یعنی اللہ پاک نے کتنی آسانی کر دی ہے کہ ایک بندے نے زیادہ پیسہ خرچ کر لیا تو اللہ نے اس کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم بھی 10واں حصہ ہی دو، اللہ نے کہا تم 20واں حصہ دے دو، 20 حصے کرو، 20واں حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ تو یہ جب دیا جائے گا، جب پھل کاٹا جائے گا، تو ایسا ہوتا تھا جب کٹائی ہوتی تھی تو غریب غربا جو تھے سب کو پتا ہوتا تھا کہ آج کٹائی ہونی ہے، کیونکہ اعلان کیا جاتا تھا۔ اب تو مشینوں سے ہو رہی ہے نا، پہلے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، ایک بندے کی کٹائی ہوتی تھی، سارے گاؤں والے اکٹھے ہو کے مل کر اس کی کٹائی کر دیتے، پھر اگلے دن دوسرے کی کر دیتے، پھر اگلے دن اس سے اگلے کی کر دیتے، تو ساروں کو پتا ہوتا تھا، بلکہ اعلان کروائے جاتے تھے کہ صبح فلاں کی فصل جو ہے اس کی کٹائی ہوگی، تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو جب غریب غربا ہوتے تھے، انہیں پتا ہوتا تھا کٹائی ہوگی، تو وہ اپنا
اللہ کی راہ میں لینے کے لیے آ جاتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی دن، جس دن کٹنگ کی ہے، جس دن اتاری ہے فصل، اسی دن اللہ کا حصہ ادا کر دو. جو غریب غربا آئے انہیں جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، اور سب کو دے دو. ایسا ہوتا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آئیں گے تو انہیں تو دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس کتنی فصل ہے اور انہیں دینا پڑ جائے گا، تو وہ کرتے تھے کہ چھپا لیتے تھے، اور چھپانے کے بعد پھر جو اپنی مرضی کا حصہ جو تھا نا تھوڑا بہت دے دیتے تھے. یہاں پر اللہ نے کہا کہ بالکل اعلان سارا حصہ جو ہے اس میں سے 10واں اور بارانی زمین کا 20واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا جائے. اور اللہ پاک نے اس کے بارے میں مثالیں بھی ذکر کی ہیں. سورۃ کہف میں بھی ایک مثال آئی ہے کہ اگر کوئی شخص پیداوار کے وقت میں، جب کٹنگ کا دن ہو، کٹائی کا، پھل اتارنے کا دن ہو، اللہ کا حصہ ادا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے واقعات دو جگہوں پر آئے ہیں. ایک سورہ کہف میں بھی آیا ہے کہ ایسے دو لوگ تھے جنہوں نے سوچا کہ ہم نے صبح کٹائی کرنی ہے تو ہم صبح صبح چلے جائیں گے، کسی کو بتایا نہیں، اور تاکہ غریب لوگ نہ آ جائیں اور اپنا حصہ نہ مانگ لیں، تو انہوں نے چھپا کر کرنا چاہا. جیسے وہ باغ میں پہنچے ہیں، راستے میں ہی انہیں احساس ہوا کہ ان کی کھیتی تو جل کر راکھ ہو چکی ہے. وہ سمجھے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو ہمارے کھیت ہی نہیں ہے. لیکن پتہ چلا کہ یہ تو کھیتی راکھ ہو گئی، یعنی راتوں رات ہی کوئی ایسی ہوا اللہ نے پھیر دی کہ ان کی کھیتی جل کر راکھ ہو گئی. نیت ان کی یہ تھی نا کہ غریبوں کو نہیں دینا، نیت ان کی یہ تھی کہ چھپا کر سارا خود ہی رکھ لینا. تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ذات جو تمہارے درختوں کو پھل لگاتی ہے، وہ ذات جو پھلوں کے اندر رس پیدا کرتی ہے، وہ خالق ہے. اس خالق کا کہ یہ مخلوق ہے جو غریب لوگ ہیں، جب تم ان کو نہیں دو گے تو پھر تم کس حساب سے، تم کس وجہ سے حصے لینے آ جاتے ہو؟ مطلب تم زیادہ لاڈلے ہو اللہ کے کہ اللہ تمہیں دے اور غریبوں کو نہ دے. اللہ نے حصے مقرر کر دیے، اس لیے جو لوگ عشر ادا نہیں کرتے وہ کبھی بھی ان کو برکت حاصل نہیں ہوتی. جو زمیندار اور جو یہ باغوں والے جو ہیں جو اپنا عشر ادا کرتے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لیں ان کو اللہ تعالیٰ کتنی برکت دیتا ہے. اور جو عشر ادا نہیں کرتے وہ رونا ہی روتے رہتے ہیں اپنے نقصان کا. سیم ایسے ہی حال ہے زکوٰۃ کا بھی. جو مال زکوٰۃ جس کی دے دی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور جو نہیں دیتا وہ مال ناپاک رہتا ہے. تو عشر نہ دیا جائے تو باقی فصل پاک ہی نہیں ہو سکتی. باقی فصل کو پاک کرنا ہے تو عشر دینا ہوگا، وہ اللہ کا حصہ ہے. اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے تو ایک حصہ اللہ مانگ رہا ہے، بس وہ دے دو. اس کے بعد جو نہیں دیتے ان کے لیے بہت زیادہ عذاب کی وعید ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے کہ یہ جو آج مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، کل کو یہی مال ان کے جسموں کو داغنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. ان کی پشتیں داغی جائیں گی، ان کے پہلو دائیں بائیں سے ان کے چہروں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چکھو اس مال کا مزہ جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے. تو یہ اللہ کے جو فرائض ہیں، جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ اور عشر بھی فرض ہے. یہ اللہ پاک نے بتایا کہ کٹائی والے دن ہی اللہ کا حق ادا کر دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ پاک نے کہا فضول خرچی نہ کرو. اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا. تو چوپائے جو ہیں اللہ پاک نے ایسے جانور پیدا کیے جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی ایسے بھی جانور ہیں جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، مطلب جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے، جیسے بھیڑ بکریاں وغیرہ، یہ بھی چوپائی ہیں. اور ان کی ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی کھال زمین پر بچھانے کے کام آتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 143 ہے ثمانیت ازواج. اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے مویشیوں کے. من الذأن اثنین ومن المعز اثنین. کل 8 جوڑے ہیں، 2 صنف نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے. کل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین. ذرا ان سے پوچھو کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو نسلیں جو ان کی ہیں مادہ کے پیٹ میں ہیں کس کو حرام کیا ہے. آپ کو پچھلے آیات میں یاد ہوگا، پچھلی آیات میں اللہ پاک نے ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو حلال کرتے ہیں. تو یہ وہی سلسلہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو 2 نر ہیں، 2 جوڑوں کے 2 نر بکری اور بھیڑ، ان کے یہ حرام ہے یا ان کی مادہ ہی حرام ہے، یا وہ بچے جو ان کے
ماداؤں کے پیٹ میں ہے. کیا حرام کیا؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، اگر تم سچے ہو نا تو علم کے ذریعے مجھے خبر دو کہ اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، وہ خبر مجھے دو. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں کی 2 صنفیں ہیں اور گائے کی بھی 2 صنفیں ہیں. قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، ان سے کہو کہ اللہ نے دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ان بچوں کو جو کہ ان کی ماداؤں کے پیٹ میں ہیں. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ پاک نے یہ وصیتیں تمہیں کی تھیں. فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے کہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 145، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے پیغمبر ان سے کہو جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے جو تم نے بنائی ہوئی ہیں. اللہ پاک نے فرما دیا کہ کوئی کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام اللہ نے مجھے تو کوئی وحی میں نازل نہیں کیا. ہاں صرف یہ بتایا ہے کہ کوئی مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو یا وہ کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا ایسے گناہ کا جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. یہ چیزیں جو ہیں 4، اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو اور حرام کا حکم نہیں دیا. ہاں جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا نہ کر رہا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو بے شک اللہ بے شک بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی ان حرام چیزوں میں سے بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے جان بچانے کے لیے، رغبت کے لیے نہیں، حد سے بڑھنے کے لیے نہیں، گناہ کے لیے نہیں، صرف جان بچانے کے لیے کوئی مجبوری ایسی آ پڑی ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اپنی جان بچانے کی غرض سے کہ بھوک سے وہ مر نہ جائے، جان بچانے کی غرض سے یہ اس میں سے اتنا لے لے جس سے کہ وہ زندہ رہ سکے بس. اور فقہا نے لکھا ہے اگر ایک شخص جو ہے اس حالت میں تھا، ہوتا ہے نا کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایسی ناگہانی آ پڑی، جیسے اب زلزلہ آ گیا، کوئی ایسی ناگہانی آ پڑی ہے کہ انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا، تو اسے مرنے کے لالے پڑ گئے ہیں، مطلب مرنے کے قریب ہو گیا، جان کے لالے پڑ گئے ہیں. اب اس کے پاس اسے کوئی مردار جانور مل گیا. اب وہ اس وجہ سے نہ کھائے کہ یہ حرام ہے، مرنا قبول ہے لیکن میں نے حرام نہیں کھانا، تب بھی اس پر گناہ ہوگا. کیونکہ جب اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی زندگی بچا لو تو یہ سوال اس سے پوچھا جائے گا کہ جب اللہ نے اجازت دی تھی کہ تم اپنی زندگی بچا لو تو تم نے کیوں نہیں بچائی. اس وقت اتنا کھا لے جتنا کہ زندگی بچ جائے. اس لیے اللہ پاک بخش دیں گے، اس گناہ کو بخش دیں گے. اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھیں، البتہ جو چربی ان کی پشت یا آنتوں پر لگی ہو یا کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنا تھی. یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں. یہودی کہتے تھے کہ ہم نے یہ نہیں کھانا کیونکہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر بہتان لگاتے تھے کہ انہوں نے بھی اپنے اوپر یہ چیزیں حرام کی ہوئی تھیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے نا اسرائیل، تو وہ کہتے تھے اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی، تو بنی اسرائیل ہم انہی کی اولاد ہیں تو ہم یہ چیزیں نہیں کھائیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے جو یہ چیزیں ان پر حرام کی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے کی تھی، یعقوب علیہ السلام پر نہیں تھی، نہ ان پر حرام تھی، نہ تورات میں یہ احکامات تھے. بعد میں جب نبی آئے اور نبی آتے گئے اور یہ نبیوں کو ستاتے رہے، تنگ کرتے رہے، تو ان نبیوں نے پھر انہیں کہا کہ یہ چیزیں بھی حرام ہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. تورات میں یہ پہلے سے احکامات نہیں تھے، تو ان کو پھر ایسی سرکشیوں کی سزائیں دی گئی تھیں
اب ان کے لیے ساری جانور کے اندر گوشت کے اندر جو چربی ہوتی تھی اس میں سے صرف جو آنتوں کے ساتھ لگی ہوتی تھی نا، یعنی جس میں کراہت ہوتی ہے، جس سے کوئی استعمال کو انسان کراہت سمجھتا ہے، ایک صاف ستھری چربی ہوتی ہے اور ایک تھوڑی سی کراہت والی چربی ہوتی ہے. جو کراہت والی مکروہ والی چربی تھی نا، آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی، وہ حلال تھی. باقی جو اچھی والی چربی تھی وہ ان پر اللہ نے حرام کر دی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹلایا نہیں جا سکتا. یعنی جھٹلانے والوں میں یہاں براہ راست تو مراد یہودی ہیں نا، کہ یہودی جھٹلا رہے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو چیزیں حرام تھیں وہ تم لوگ حلال بتاتے ہو، تو اس لیے ہم تمہاری شریعت کو نہیں مانتے کیونکہ تمہاری شریعت ہم سے الگ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اس بات سے انکار کرتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہم پر حرام تھیں تو آپ پر کیوں حلال ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے مشرکین کو بھی خطاب کیا ہے، کیونکہ وہ بھی ہر بات سے انکار کیے جاتے تھے اور یہی حوالہ دیتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کیا، ہمارے باپ دادوں سے یہ چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادوں سے یہ چلا آ رہا ہے. تو اللہ پاک دونوں فریقوں سے کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو جھٹلانے کے باوجود اگر ان پر فوری عذاب نہیں آ رہا تو دنیا میں بلکہ انہیں خوشحالی بھی میسر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عملوں سے خوش ہے. یہ تو بس اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اتنا وسیع رحمت والا ہے کہ وہ اپنے باغیوں کو بھی رزق دیتا ہے اور خوشحالیوں سے نوازتا ہے. البتہ یہ بات طے ہے کہ مجرموں کو ایک نہ ایک دن عذاب ضرور ہوگا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اور سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے. یعنی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہتا تو ہم سے نہ کرواتا. تو اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا. حَتَّى ذَاقُوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے وہ گمان کے سوا کچھ نہیں، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم وہمی اندازے لگاتے رہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہو، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا. یعنی تم تو فرضی دلیلیں دے رہے ہو نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبروں کو بھیج کر اپنی حجت پوری کر دی ہے. ان کے بیان، پیغمبروں کے جو بیان ہیں، تعلیمات ہیں، وہ تو جو دلائل دے رہے ہیں دلوں میں اترنے والے ہیں، ان کی تصدیق بھی اللہ پاک نے کر دی ہے. تو جن لوگوں نے جھٹلایا تھا ان کو عذاب بھی آیا. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے. اس سے تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے اختیار سے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے ایمان لاؤ اور دلائل کو قبول کرو. آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کے بتاؤں کہ اللہ نے تم پر کیا حرام کیا ہے، تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں. پہلی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ نے یہ حرام کر دیا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، شرک حرام ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم، اور ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. پہلے تو اس طرح قتل کرتے تھے کہ پیدائش کے بعد قتل کر دیتے تھے، اب پیدائش سے پہلے قتل کیا جا رہا ہے، اور مفلسی کا خوف ہی ہے. اب بھی یہی بتایا جا رہا ہے، بار بار یہی بتایا جا رہا ہے. کھلائیں گے کہاں سے، بچے دو ہی اچھے، اور جب پیدا کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. یہ نعرے جو ہیں شیطان نے اب یہ سکھا دیے. اتنے اتنے اچھے پڑھے لکھے خوشحال لوگ جو ہیں دو بچے کیوں کرتے ہیں کہ جی اخراجات کون اٹھائے گا، ہم اتنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے. یہ ساری شیطان کے ڈھکوسلے ہیں. شیطان نے یہ
ہتھ کنڈے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو غربت کے، مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، اور ہم ان کو بھی، تم کو بھی رزق دیتے ہیں. یعنی پہلے اللہ نے تمہارے کا صیغہ استعمال کیا کہ جو تم کھا رہے ہو نا، یہ بھی ہمارا دیا ہوا رزق ہے. وَإِيَّاهُمْ، اور وہ جو آئیں گے ان کو بھی ہم ہی نے رزق دینا ہے. تو تم رزق کی فکر نہ کرو، تم یہ دیکھو کہ اللہ نے حرام قرار دیا اپنی اولاد کو قتل کرنا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ جاؤ، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی. بے حیائیاں منع ہیں. حرام چیزوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے جو حرام بنائے ہوئے ہیں کہ یہ جانور حلال ہے اور اس کی پشت حلال ہے اور اس کی پشت حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے جو حرام چیزیں کی ہیں ان کی لسٹ یہ ہے، ان کی فہرست یہ ہے کہ بے حیائی حرام ہے. بے حیائی چاہے کھلی بھی ہو چاہے چھپی بھی ہو، کھل کے کرو، اشتہار لگا کر کرو وہ بھی حرام ہے، اور کمروں میں بند ہو کر کرو وہ بھی حرام ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسی جان کو قتل کرنا حرام ہے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو، محترم گردانا ہو، یعنی کوئی بے گناہ کو قتل کر دے. یہ ہر جان جو ہے محترم ہے. حرام، احترام، احرام، حرمہ، یہ ایک ہی مادے سے نکلے نا، حرامی، محترم. تو محترم کا مطلب یہی ہے کہ ہر جان محترم ہے، مطلب اس کا احترام ہے، اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا. اب وہ جان چاہے کسی چھوٹے بچے کی ہے چاہے کسی بڑے کی ہے، چاہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو یا چاہے وہ رحم مادر میں ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، جان تو ہے. تو کسی بھی جان کو اللہ نے کہا ہے کہ ہلاک کرنا، قتل کرنا جائز نہیں ہے، سوائے حق کے. حق اگر آ گیا، یعنی حق سے مطلب یہ ہے کہ اس کا قصاص دینا تھا، اس نے اپنے سزا کے طور پر اسے قتل کیا جانا ہے، یا حد شرعی اس پر لگ گئی ہے، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی سزا میں اس کی جان لینی پڑے گی، جو اللہ پاک نے بتائے ہیں جان کے بدلے کی جو شرعی حدود لگائی ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ باتیں اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے تاکہ تم عقل کرو. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بھی حرام ہے. یتیم کا مال کھانا بھی حرام ہے، مگر یہ کہ اچھے انداز میں، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے، اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اچھے انداز میں کیسے؟ یعنی یتیم کا مال کیسے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا. اچھے انداز میں کیسے کہ مثلا اس کے مال کو کہیں انویسٹ کر دیا اور اس کے مال کو کسی منافع بخش کاروبار میں لگا دیا، یا پھر اس کے مال کی حفاظت کے لیے کوئی انتظامات کر دیے اور اس میں کوئی حفاظت کے انتظامات میں کچھ اس کا پیسہ لگ گیا، تو یہ تو ایک اچھے کام کے لیے خرچ ہو رہا ہے نا، اس کی اجازت ہے. باقی یتیم کے مال سے کچھ بھی لینا جو ہے وہ حرام ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول، پیمانے، اپنے اوزان وہ انصاف والے کرو. ناپ تول کی کمی سے بھی حرام کھاتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں بھی رچ بس گیا، اور اس ایک خامی کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے ایک پوری قوم اللہ پاک نے تباہ کی. قوم شعیب کا جو گناہ تھا وہ یہی تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا، کہ وہ ناپ تول کی کمی کا شکار کرتی تھی. دینے کے وزن اور تھے، لینے کے وزن اور تھے، اور ان کے ہاں یہ بے ایمانیاں تھیں کہ مال تجارت میں کمی بیشی کرتے تھے. اس ایک گناہ کی وجہ سے پوری بستی کو عذاب دیا گیا. تو حرام ہے کہ کسی کا مال وزن میں کم کر کے دیا جائے، اور یا کسی کا حق زیادہ تھا تو اسے تھوڑا دیا جائے. لا نکلف نفسا الا وسعها، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اگر ان سارے فہرست جو اللہ نے یہاں بتائی ہے اس کو ہم غور سے دیکھیں تو ہماری تو پوری کی پوری قوم ان سب میں مبتلا ہے. بے حیائی بھی کی جا رہی ہے، اولادوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، بے گناہ جانوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، یتیم کا مال بھی کھایا جا رہا ہے، اور پیمانے بھی سارے غلط ہیں. آپ کوئی بھی چیز لے لیں، پیٹرول لے لیں، دودھ لے لیں، آئل لے لیں، پھل لے لیں، سبزی لے لیں، کچھ بھی لے لیں، سب جگہ وزن کم ہے، اور سٹینڈرڈ سائز جو بنا دیے گئے ہیں وہ بنائے ہی کم گئے ہیں.
1000 گرام کی چیز کو 700 اور 800 میں پروف کر دیا گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ پھر ساری قوم حرام کھا رہی ہے۔ جب ساری قوم حرام کھا رہی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے حکمران وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ جب ساری قوم حرام کھانے لگ جاتی ہے تو آپ کو پتا پھر دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک نوالا حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اگر گھر والے جو ہیں، ہمارے مرد جو ہیں، اگر وہ ہمیں حلال کھلا رہے ہیں تو آج کے زمانے میں ان سے بڑا مجاہد کوئی نہیں۔ آج کے زمانے میں حلال کا نوالا اپنی اولاد کو کھلانا سب سے بڑا جہاد ہے۔ لیکن اگر گھر والے جو ہیں وہ پریشرائز کریں کہ ہماری یہ ضرورت رہ گئی، ہمارا یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، تو آدمی پریشر میں آ کے حرام کی طرف چلا گیا تو وہ سب کو حرام کے نوالے جو کھلائے گا تو گویا پیٹ میں ایندھن بھر رہا ہے آگ کا۔ جو حرام کھاتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو حلال کا نوالا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس سلسلے میں تو ہماری قوم تو مجموعی طور پر حرام کھا رہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص کوشش کر کے اپنے طور پر حرام سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازے گا، اس کی کمائی میں ایسی برکت دے گا کہ اس کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ ایش عشرت نہ بھی ملا لیکن ضروریات اللہ پوری کر دے گا، اتنی برکت تو اللہ پاک دیتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم بات کرو تو انصاف سے بات کرو، اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، تو اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اب یہ انصاف کہاں ہوئے گا؟ عدالتوں میں۔ عدالتی نظام جو ہے ہمارا وہ بھی پورا کا پورا بے ایمانی پر مبنی ہے۔ کبھی آج تک سنا نہیں ہے کہ عدالت سے کسی کو انصاف ملا ہو۔ یہ ہماری ساری برائیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، برکت نہیں ملتی، سکون ختم، اور ہم صرف اور صرف جو ہے نفسا نفسی کے عالم میں صرف اور صرف ہم ایک دوسرے کے شکوے کرتے رہ جاتے ہیں، حکومت عوام کے اور عوام حکمرانوں کے، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے علاوہ اب ہمیں کوئی کام نہیں رہا۔ یہاں پر ضرورت اس بات کی آتی کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے اپنے اعمال صحیح کیے جائیں۔ ظاہر ہے ہر شخص کچھ نہ کچھ تو کما رہا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو پیشہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے پیشے میں حلال کی طرف آ جائے گا تو کام نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر عدالت کا بھی بتا دیا، چاہے تمہارے رشتہ دار ہیں لیکن اگر انصاف کا معاملہ آیا تو عدل سے بات کرنی ہے، اللہ کے وعدے پورے کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ نصیحتیں ہیں، یہ وصیتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب یہ جو وعدوں کی بات آ رہی ہے تو یہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے نا، یہود میں بھی ایسا ہی تھا، کوئی با اثر بندہ گناہ کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دیتے تھے، یا دیتے تھے تو کم دیتے تھے، اور اگر کوئی غریب غربا سے جرم ہو جاتا اسے پوری سزا دیتے تھے۔ تو عدالتی نظام ان کے ایسے ہی تھے جیسے آج ہمارے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ نصیحتیں کی ہیں کہ حلال حرام کی تفصیلات یہ ہیں، جو تم نے بنائی ہوئی ہیں وہ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 153 153، اور اے پیغمبر ان سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ لوگوں یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو۔ تمہاری باتیں نہیں ہیں جو تم اپنے آباء و اجداد کی سنا رہے ہو، یہ باتیں ہیں جو اللہ نے تقویٰ کی عطا کی ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، تم اللہ کے راستے پر چلو۔ پھر آگے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی رحمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے، اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں۔
اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے یعنی قرآن پاک جو ہم نے نازل کیا ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ کبھی تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہود اور نصارہ کو دی گئی تھی، وہ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ تم کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ تو لو، پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا ہے۔ یعنی مکہ والے جو ہیں اللہ پاک ان کے اوپر حجت پوری کر رہے ہیں کہ ان پر ابھی تک کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ بنو اسماعیل جو ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک یہ جو نسل چلی آ رہی تھی یہاں پر ابھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ پاک نے ان کی حجت بھی پوری کی کہ کہیں کل کو تم یہ کہو کہ یہ یہود اور نصارہ جو تھے ان کے پاس تو کتابیں تھیں، انہوں نے تو پھر اس سے ہدایت پائی تو ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی تو ہم کہاں سے ہدایت لیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لو، اب تمہارے پاس بھی کتاب آ گئی ہے تو اب تم اس سے ہدایت پکڑو، اور یہ اللہ کی طرف سے رحمت تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے، کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہے ہیں۔ آیت 158، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کیا یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں گے، یا تمہارا پروردگار خود آئے گا، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی؟ حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی اس دن کسی شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ جب عذاب آ جاتا ہے پھر ایمان لانے کا چانس ختم ہو جاتا ہے، ایمان کا چانس ہے پہلے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں، تو اگر آ گئی کوئی نشانی، عذاب آ گیا تو ایمان لانا بیکار ہوگا۔ جیسا کہ فرعون جو تھا جب ڈوبنے لگا تو تب کہتا ہے کہ میں اب یا موسیٰ الآن میں اب ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ اب جب کہ تو ڈوب رہا ہے، تو مرنے والا ہے، اب تو ایمان کام نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جب ابھی ایمان لاؤ گے تو کام آئے گا، ورنہ عین عذاب کے وقت کا ایمان کام نہیں آئے گا۔ اور ایسے شخص کا ایمان بھی کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے نہ ایمان لایا نہ اس نے کوئی نیک عمل کیا۔ لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی اگر نہیں مانتے تو ان کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے کہ تم اللہ کی طرف سے نشانیوں کا انتظار کر رہے ہو، قل انتظروا، انتظار کر لو، پھر انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کیا فیصلہ نازل کرتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے پیغمبر یقین جانو جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ دین کے اندر تفرقہ پیدا کرنا اللہ نے فرما دیا کہ نبی کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، جو دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے پیدا کر دیتے ہیں اور جماعتیں بنا کے الگ ہو جاتے ہیں بڑی جماعت سے، وہ جو ہیں ان کا دین میں بھی کوئی حصہ نہیں اور نبی سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ نیکی کا ثواب اس نے 10 گنا دیا ہے۔ تو جو بھی کوئی نیکی کرے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کا پیمانہ اتنا وسیع ہے، ایک خرچ کرے وہ 10 عطا کرے گا۔ لیکن ومن جاء بالسیئۃ، لیکن کوئی برائی لے کر آئے گا، فلا یجزا الا مثلھا، اس کی جزا اسی جیسی دی جائے گی، یعنی ایک کی ہے تو ایک ہی سزا دی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو کجی سے پاک دین ہے۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ مستقیم کی تعریف سورہ فاتحہ کی تشریح میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کی تھی
کہ مستقیم ایسا راستہ ہے کہ وہ اکیلا ہی سیدھا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بھی سیدھا نہ ہو۔ صراط المستقیم جو ہے ہم اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو سیدھے راستے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اونلی ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی سیدھا وہ بھی سیدھا وہ بھی سیدھا، وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ اتنا کھلا اور اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے رب نے تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ کون سا راستہ ہے؟ ایسا دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، قیمن قائم ہے اور پاک دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفہ، وہ پوری طرح یکسو ہو گئے تھے، سب طرف سے منہ موڑ لیا تھا انہوں نے، اور یکسو کا مطلب ہے کہ ایک طرف رخ کرنے والا، یعنی انہوں نے تمام جو اس وقت کے ان کے معبودان باطل تھے ان سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف رخ کر لیا تھا، ساری چیزوں کو پس سے پشت ڈال کر اللہ کی رضا کو ہی اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ تو اللہ پاک نے انہیں حنیف کا لقب دیا۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو بھی چھوڑا، انہوں نے اپنے وطن کو بھی چھوڑا، انہوں نے اپنی اولاد کو بھی چھوڑا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو بھی چھوڑا، اپنے باپ کے گھر کو بھی چھوڑا، ساروں کو چھوڑ دیا۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اللہ پاک نے انہیں حنیف کا لقب دیا ہے۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہیں۔ تین گروہ اس وقت مخاطب ہیں قرآن پاک کے، اور یہ سورہ الانعام ابھی تک آپ دیکھ لیجئے، قل آیات میں قل قل قل، اکثر آیات میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک کا انداز یہ ہے کہ ان سے یہ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے۔ ابھی بھی ہم نے جتنی آیات پڑھی ہیں ایسے ہی ہے جیسے ایک تقریر ہو رہی ہے، سوال ہو رہے ہیں جواب ہو رہے ہیں، سوال ہو رہے ہیں جواب ہو رہے ہیں۔ تو یہ خطاب جو ہے مکی صورت ہے نا، اس وجہ سے اس میں خطاب براہ راست کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان تینوں گروہوں کو مخاطب کر کے کہا، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کون تھے؟ وما کان من المشرکین، وہ تو حنیف تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور تم تو شرک کرتے ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر کل سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر یہ چاروں چیزیں اللہ کے لیے ہو جائیں تو اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، قربانی دینی ہے اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، ساری زندگی اس جب اللہ کے گرد، اس محور کے گرد گھومے گی تو دین مکمل ہو گیا۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، آپ فرما دیں کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی یہ جو احکامات ہیں ان پر سب سے پہلے میں ماننے والا ہوں، میں سر جھکانے والا ہوں، تم سب سے پہلے میں تو انہی باتوں کو مانتا ہوں۔ پھر قل سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہ رب تو ہر چیز کا رب ہے، تو میں اس کو چھوڑ دوں اور کوئی اور رب تلاش کروں؟ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی شخص جو بھی کچھ کماتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں ساری باتیں بتا دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی، تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جہاں پر کفار جو تھے کہتے تھے کبھی کبھی مسلمانوں سے کہ تم ہمارا مذہب اپنا لو، تو اگر کبھی کوئی عذاب ہوا نا تو ہم تمہارے حصے کا عذاب بھی اپنے سر لے لیں گے۔ اللہ پاک نے یہ بات نقل فرمائی
ان کی، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت میں. ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، تو اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا کیا کچھ کرتے آئے ہو. یہاں پر یہ جو آیات ہیں ان صلاتی و نسکی ولی اور یہ ولا تازر وازر وزرا اخرا، یہ ایسی آیات ہیں کہ ان پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، گھنٹوں ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. تو یہ جب ہم اپنا روزمرہ کی کلاس لیتے ہیں تو اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل سے بولیں گے. آج چونکہ یہ ہمارا قرآن کا شارٹلی ریویو ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس پہ بس جستا جستا ہی نظر ڈالتے ہیں. تو یہ سورہ الانعام پڑھنے کے بعد کیا احساس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے کیسے خطاب کیا، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہر چیز واضح کر کے بتا دی، اور توحید بھی، رسالت بھی، آخرت بھی، حلال حرام بھی، اور رسم و رواج بھی، اور کیا کیا اولادوں کے حقوق بھی، یتیموں کے حقوق، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں بتائی. یہ ساری نیکیوں کے اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 کاؤنٹ ہوں گی. تو یعنی کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو اللہ نے اس صورت میں چھوڑی ہو. ایمان لانے کے لیے یہ ایک صورت ہی بندہ پڑھ لے تو ساری چیزیں اس کی جو ہے سیدھی ہو جائیں گی، ایمان بھی صحیح ہو جائے گا، اعمال بھی سیدھے ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ جو کنسیپٹ ہیں غلط وہ بھی سارے درست ہو جائیں گے. کتنی رحمت ہے جو کہ اللہ پاک نے اس صورت میں اتار دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں اور اعمال کی 6 قسمیں ہیں. بعض لوگ تو وہ ہیں جنہیں دنیا میں اور آخرت میں وسعت اور کشادگی دی جاتی ہے. بعض وہ ہیں جنہیں دنیا میں کشادگی ہوتی ہے اور آخرت میں تنگی. بعض وہ ہیں جن پر دنیا میں تنگی ہوتی ہے لیکن آخرت میں انہیں کشادگی ملے گی. بعض وہ ہیں جو دونوں جہانوں میں ہی بدبخت رہتے ہیں، یہاں بھی بے آبرو اور وہاں بھی بے آبرو. یہ لوگوں کی 4 قسمیں ہو گئی. اعمال کی 6 قسمیں بتائی گئیں، وہ یہ ہیں. 2 قسمیں تو ثواب کو واجب کر دینے والی ہیں، ایک برابر کا ثواب اور ایک 10 گنا اور ایک 700 گنا واجب کر دینے والی. 2 چیزیں وہ ہیں کہ جو شخص اسلام اور ایمان پر مرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو کفر پر مرے اس کے لیے جہنم واجب ہے. اور جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن ابھی نیکی نہ کی ہو تب بھی اسے ایک نیکی ملتی ہے. اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اس کے ذمے گناہ نہیں لکھا جاتا، صرف وہ لکھا جاتا جو وہ کر گزرے. اور جو نیکی کا کام کرے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اسے 700 گنا ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ 10 نیکیاں جو عطا کرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ جمعے سے جمعے تک کفارہ ہے. یعنی اگر ایک شخص نے ایک جمعہ پڑھا، اس کے بعد جب اس نے اگلا جمعہ آیا تب بھی پڑھا، تو اس کے درمیان میں جو اس نے صغیرہ گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ کفارہ بنا دے گا. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں یہ اللہ پاک صغیرہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور نیکیوں کا اجر 10 تک عطا کرتے ہیں. تو پھر ایسا رحیم و کریم رب چھوڑ دیا جائے، ایسا اچھا دین چھوڑ دیا جائے اور دوسرے جو طریقے ہیں، دوسرے مذاہب ہیں، ان کے طریقے اپنا کر ان سے باتیں لی جائیں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے دوسروں کے طریقے سے کرنا ہے، تو اپنے اسلام کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کہاں کی عقل مندی. تو اللہ پاک نے یہی یہاں پر بتایا، جینا مرنا اللہ کے لیے کر لو تو سیدھے راستے پر آ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سورہ الانعام کے احکامات پر عمل کرنے کی، اچھے انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.